اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو آپ جانتے ہیں بہت پیچیدہ ہے اور بہت گہرا بھی، دماغی موت۔ یہ ایک ایسا تصور ہے نا جو میڈیکل سائنس، قانون اور جو ہمارے پیاروں کے عقائد ہیں ان سب کے بیچ کی ایک بہت ہی نازک لکیر کو چیلنج کرتا ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ تو مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ایک عجیب سی تضاد کی کیفیت ہے۔ سوچیں ذرا، ایک طرف زندگی کے سارے ظاہری نشانات موجود ہیں، جسم گرم ہے، دل دھڑک رہا ہے اور مشینیں لگی ہیں تو سینہ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا واقعی کوئی شخص وہاں موجود ہے؟ اور بس یہی وہ سوال ہے جو ڈاکٹروں اور خاندان والوں کو ایک بہت ہی مشکل دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، یہی وہ بنیادی اور جذباتی سوال ہے جو اس پوری صورتحال کی جو طبی اور جذباتی الجھن ہے نا اسے سامنے لاتا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا منظر ہے جو انتہائی نگہداشت کی یونٹس یعنی آئی سی یوز میں تقریباً روزانہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی تھیوری یا فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی خاندان کا ایک بہت ہی دردناک منظر ہے۔ یہاں ایک بیوی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھلے کچھ بھی ہو، جب تک ان کے شوہر کا دل دھڑک رہا ہے وہ زندہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ڈاکٹر کی تشخیص سے بالکل ٹکرا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں میڈیکل سائنس اور ذاتی یقین بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ تضاد پیدا ہی کیسے ہوا، مطلب یہ صورتحال بنی کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سائنسی اور قانونی فریم ورک کو دیکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ بات دراصل شروع ہوئی میڈیکل ٹیکنالوجی سے، خاص طور پہ جب وینٹیلیٹرز ایجاد ہوئے۔ اس ایجاد نے موت کی ہماری جو پرانی تعریف تھی اسے چیلنج کر دیا۔ اچانک ایک نئی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل اور پھیپھڑے تو کام کر رہے ہوں لیکن دماغ بالکل خاموش ہو۔ اب اس صورتحال نے قانون بنانے والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ موت کی دو الگ الگ تعریفیں بنائیں۔ ایک تو روایتی، جسے ہم قلبی موت کہتے ہیں، یعنی جب دل اور پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیں، اور دوسری دماغی موت، جہاں دماغ کے سارے فنکشنز ناقابل واپسی طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دماغی موت کی تشخیص کوئی جلد بازی کا فیصلہ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ہی محتاط اور ثبوتوں پر مبنی عمل ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹرز کو یہ پکا کرنا ہوتا ہے کہ کوما کی وجہ کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی، جیسے دماغ پر کوئی بہت شدید چوٹ۔ پھر دوسرا قدم، وہ ہر اس وجہ کو خارج کرتے ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہے، مطلب کہیں کوئی زہر یا جسم کا درجہ حرارت بہت کم تو نہیں۔ جب یہ سب ہو جاتا ہے تب آخر میں وہ بہت سخت ٹیسٹوں کا ایک پورا سلسلہ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ دماغی افعال واقعی پوری طرح ختم ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر وہ برین سٹیم کے ریفلیکسز چیک کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں، یہ وہ خودکار چیزیں ہیں جو ہمارا جسم زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے، جیسے سانس لینا یا آنکھ کا جھپکنا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ کا سب سے بنیادی حصہ بھی کام نہیں کر رہا۔ اور اس تشخیص کے بارے میں میڈیکل کی دنیا میں مکمل اتفاق پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، آئرلینڈ کی انٹینسو کیئر سوسائٹی کے مطابق آج تک کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا بالغ شخص نہیں ہے جس نے دماغی موت کے یہ سارے طبی معیارات پورے کیے ہوں اور وہ کبھی دوبارہ ہوش میں آیا ہو۔ مطلب میڈیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے یہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ لیکن بس یہیں آ کر طبی اور قانونی تعریفیں جو ہیں وہ گہرے ذاتی، مذہبی اور فلسفیانہ عقائد سے ٹکرا جاتی ہیں۔ جہاں ڈاکٹرز کو ایک ناقابل واپسی خاتمہ نظر آ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہیں ایک خاندان اب بھی امید کی کوئی کرن دیکھ رہا ہو۔ آئے ذرا اس فرق کو تھوڑا اور واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ میڈیکل نقطۂ نظر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دماغ کے تمام فنکشنز کا ختم ہو جانا ہی موت ہے۔ قانون بھی اسی بات کو مانتا ہے۔ لیکن جب ہم خاندانوں یا مذہبی عقائد کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک جسم گرم ہے، تب تک زندگی باقی ہے۔ ان کی نظر میں وہ جسم ایک زندہ انسان کا ہے، ایک لاش کا نہیں۔ اور یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جو آئی سی یو میں اتنے سارے تنازعات کو جنم دیتا ہے۔ اور یہ بحث صرف میڈیکل تک محدود نہیں ہے، یہ بہت گہری فلسفیانہ بحث بھی ہے۔ کچھ فلسفی ایک اور تصور کی بات کرتے ہیں جسے ہائر برین ڈیتھ کہتے ہیں۔ مطلب وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب کسی کا شعور، اس کی یادیں، اس کی شخصیت ہی ختم ہو گئی تو کیا وہ شخص خود بھی ختم نہیں ہو گیا؟ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں، جب تک جسم کے خلیات یعنی سیلز زندہ ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں تب تک زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، بھلے دماغ کام نہ بھی کر رہا ہو۔ تو یہ سوالات جو ہیں یہ موت کی صرف طبی تعریف سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔
تو پھر سوال یہ ہے کہ جب یہ دو الگ دنیائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ڈاکٹر اور خاندان مل کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی راستہ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب، اس کا مرکز ہے ہمدردی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش۔ دیکھیں، طبی اخلاقیات کے جو ماہرین ہیں نا، وہ کچھ بہت اہم حکمت عملیوں پر زور دیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، پہلے خاندان کی بات سنی جائے، ان کے دکھ کو، ان کے نقطۂ نظر کو سمجھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ان کے ثقافتی یا مذہبی عقائد کیا ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ان کے مذہبی رہنماؤں کو بھی اس گفتگو میں شامل کرنا، یہ سب چیزیں اعتماد بنانے اور اس فاصلے کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک عملی سمجھوتا بھی ہے جسے ڈو ناٹ ایسکلیٹ یا DNE کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا درمیانی راستہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر کو ہٹایا نہیں جاتا، لیکن کوئی نیا علاج بھی شروع نہیں کیا جاتا، جیسے کوئی نئی دوائی یا کوئی نیا پروسیجر۔ اس طرح خاندان کی جو اقدار ہیں ان کا بھی احترام ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل حقیقت ہے اسے بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور پھر جسم کے افعال کو قدرتی طور پر ختم ہونے دیا جاتا ہے۔ اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح وینٹیلیٹر نے 20ویں صدی میں موت کی تعریف کو بدل کر رکھ دیا تھا نا، بالکل اسی طرح آج کی اور آنے والے کل کی ٹیکنالوجی بھی زندگی اور موت کے بیچ کی اس لکیر کو مزید دھندلا کر رہی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں زندہ ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ نیا تصور سامنے آ رہا ہے جسے انفارمیشن تھیوریٹیکل ڈیتھ کہتے ہیں۔ یہ تصور اس خیال پر مبنی ہے کہ ناقابل واپسی یا irreversible کا مطلب شاید ہمیشہ ایک جیسا نہ رہے۔ مطلب جو چیز آج ہمارے لیے ناقابل علاج ہے، کیا وہ 50 سال بعد بھی ناقابل علاج ہی رہے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت میں موت کی ہماری قانونی اور طبی دونوں تعریفوں کو ایک بار پھر چیلنج کرے گا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی زندگی اور موت کے بیچ کی لکیر کو مٹاتی جا رہی ہیں، ہم ایک معاشرے کے طور پر زندہ ہونے کے اصل معنی کو دوبارہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے سالوں میں ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔